ہسٹری فیکٹس کے موضوع دوستو السلام علیکم ناظرین گرامی، حضرت یوشع علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دیگر انبیاء علیہ السلام کی طرح انتہائی نیک اور برگزیدہ آدمی تھے۔ آپ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں صرف 2 مقام پر آیا ہے۔ آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت یوسف علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ آپ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاص خدام میں سے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی نیابت آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں آئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات میں ہی آپ علیہ السلام امیر لشکر بنا دیے گئے تھے۔ حضرت یوشع علیہ السلام کو بنی اسرائیل کو خدا کا وعدہ اور نصرت یاد دلانے کے لیے جہاد کے لیے ابھارا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 28 برس بعد آپ علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ ناظرین اکرام، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت یوشع علیہ السلام کی قوم کے بارے میں اور آپ کو بتائیں گے بنی اسرائیل نے آپ علیہ السلام کے زمانے میں کون سی نافرمانیاں کی جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں دردناک عذاب دیا۔ موضوع کے آغاز سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں جبکہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین اکرامی، حضرت یوشع علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں صرف سورہ کہف کے رکوع نمبر 9 اور سورہ مائدہ کے رکوع نمبر 4 میں ہے۔ آپ کے سلسلے نسب کے بارے میں مورخین نے آپ علیہ السلام کا نسب نامہ اس طرح بیان فرمایا ہے: یوشع بن نون بن ابراہیم بن یوسف بن حضرت یعقوب علیہ السلام بن اسحاق علیہ السلام اور بن حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاص خدام میں شامل ہوا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے سفر کیا تھا، تو اس سفر میں بھی آپ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بطور خادم کے تھے۔ کنعان میں جابر اور مشرک قوموں کے حالات معلوم کرنے کے لیے جو وفد بھیجا گیا تھا اس کے رکن حضرت یوشع علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ان قوموں سے جنگ کرنے کی ترغیب دی اور انہیں انکار کیا، تب یہ پہلے شخص تھے جنہوں نے بنی اسرائیل کو جرأت اور ہمت دلانے کی کوشش کی اور خدا کا وعدہ اور نصرت یاد دلا کر جہاد پر اکسایا اور کہا کہ اگر تم جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ تو یقیناً فتح تمہاری ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہی ان پر ظاہر کر دیا گیا تھا کہ حضرت یوشع علیہ السلام امیر خاص بندہ ہے اور بنی اسرائیل کے نوجوان اس کی سرکردگی میں کنعان اور بیت المقدس کو جابر مشرکوں سے پاک کروائیں گے۔ بنی اسرائیل پر میدان طیہ میں 40 سال گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم بنی اسرائیل کے اس قافلے کو لے کر موجودہ سرزمین کی طرف بڑھو اور وہاں پر اماقلہ اور دوسری جابر قوموں سے جنگ کرو اور ان کو شکست دو، میری مدد تمہارے ساتھ ہے۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو خدا کا پیغام سنایا اور وہ سب دشت سینا سے نکل کر ارض کنعان کے سب سے پہلے شہر اریحا کی طرف بڑھے اور دشمنوں کو للکارا، تو دشمنوں نے بھی باہر نکل کر سخت مقابلہ کیا، آخرکار شکست کھا گئے اور بنی اسرائیل کو فتح نصیب ہوئی۔ اسی طرح بنی اسرائیل لڑتے لڑتے ارض مقدس پر قابض ہو گئے۔ جب بنی اسرائیل جنگ کے لیے تیار ہوئے تو خدا کے حکم سے تابوت سکینہ ان کے ساتھ تھا، اس میں عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام، پیراہن حضرت ہارون علیہ السلام اور من کا مرتبان بھی تھا، اور اس کے علاوہ دوسرے تبرکات بھی شامل تھے، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ تم ان کو محفوظ کر لو تاکہ تمہاری آئندہ نسلیں بھی مشاہدہ کر لیں کہ کس طرح تم پر خدا کا انعام ہوا تھا۔ ابن کثیر میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ہی ارض مقدس میں جابر طاقتوں کے مقابلے کے لیے حضرت یوشع علیہ السلام کو امیر جیش مقرر کر دیا تھا، اور جیش کی روانگی سے قبل ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرما دیا اور انہی کے ہاتھوں آخرکار اس ارض مقدس کو مشرک اور جابر طاقتوں سے پاک کیا۔ ابن کثیر میں ہے جب آپ علیہ السلام نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا تو وہ جمعے کا دن تھا اور لڑتے لڑتے شام ہو گئی، اور عین وقت جب فتح کا آ پہنچا تو دشمنوں کے قدم اکھڑا گئے۔ اتنے میں سورج ڈوبنے لگا اور سورج کے ڈوبنے کے بعد ہفتے کی تعظیم کی وجہ سے لڑائی نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے آپ علیہ السلام نے سورج سے فرمایا: اے سورج، تو بھی خدا کا غلام ہے، میں بھی خدا کا محکوم ہوں، اے اللہ اسے ذرا سی دیر روک لے۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے سورج رک گیا اور آپ نے دل جمعی کے ساتھ بیت المقدس کو فتح کر لیا۔ ایک روایت میں ہے کہ اس قدر مال غنیمت ان کو حاصل ہوا کہ اس سے قبل انہوں نے اتنا مال کبھی نہیں دیکھا تھا۔ فرمان خدا کے مطابق اسے آگ میں جلانے کے لیے آگ کے پاس لے گئے اور اسے آگ میں ڈال دیا، لیکن آگ نے اسے نہ جلایا۔ اس پر اللہ کے نبی حضرت یوشع علیہ السلام نے فرمایا: تم میں سے کسی نے اس میں سے کچھ چرا لیا ہے یا نہیں؟ میرے پاس ہر قبیلے کا سردار آئے اور میرے ہاتھ پر بیعت کرے۔ چنانچہ اس طرح کیا گیا۔ ایک قبیلے کا سردار آپ علیہ السلام کے ہاتھ سے چپک گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے پاس وہ خیانت کی چیز ہے، جا اسے لے آ۔ اس نے ایک گائے کا سر جو سونے کا بنا ہوا تھا پیش کیا، جس کی آنکھیں یاقوت کی تھی اور دانت موتیوں کے تھے۔ جب وہ سر بھی دوسرے مال کے ساتھ ڈالا گیا تو آگ نے سب کچھ جلا دیا۔
قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کامیاب کر دیا، جب ان کا شہر میں داخل ہونے کا وقت آیا تو حکم ہوا مغرور اور متکبر انسانوں کی طرح داخل نہ ہونا، بلکہ خدا کا شکر ادا کرنے والوں کی طرح بارگاہ الہی میں خشوع کے ساتھ جھکتے ہوئے اور توبہ استغفار کرتے ہوئے داخل ہونا، تاکہ خدا کے شکر گزار بندوں اور مغرور اور سرکش انسانوں کے درمیان امتیاز رہے۔ مگر فتح و نصرت کے بعد بنی اسرائیل میں غرور غالب آ گیا اور خدا کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مغرور اور متکبر انسانوں کی طرح بستی میں داخل ہوئے، اترتے ہوئے سر کو بلند کرتے ہوئے اکڑتے ہوئے جا رہے تھے، نیاز مندی اور استغفار کے بجائے سوکیانہ الفاظ کہتے ہوئے، گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے ساتھ مزاح کرتے ہوئے داخل ہو رہے تھے۔ آخر غیرت حق کو جوش آیا اور جزائے اعمال کے قانون الہی نے عذاب کی صورت میں ان کو آ پکڑا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب ہم نے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس شہر میں اور کھاؤ اس میں جہاں سے چاہو جی بھر کے، اور داخل ہو دروازے میں سر جھکائے ہوئے اور کہو اے رب ہماری خطاؤں کو بخش دے، ہم تمہاری خطاؤں کو بخش دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو زیادہ بھی دیں گے۔ اس آیت میں لفظ حتہ آیا ہے، اس بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مغفرہ استغفروا، اور حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں احتت انا خطایانا، حاصل یہ ہے کہ کہتے ہوئے داخل ہو خدایا ہم کو بخش دے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس کا ترجمہ ہے بنی اسرائیل سے کہا گیا تم دروازے میں عاجزی کرتے ہوئے داخل ہو اور حتہ کہو، لیکن یہ اپنی سرینیوں پر چلتے ہوئے داخل ہوئے اور کہتے تھے یعنی گیہوں اور جو میں۔ قصص القرآن میں ہے کہ حدیث کے اس جملے کی صحیح تفسیر وہ ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل شہر میں داخل ہوتے وقت سر جھکاتے ہوئے چلنے کے بجائے اکڑتے ہوئے اور سر بلند کرتے ہوئے چل رہے تھے، یعنی جس طرح ایک مغرور انسان اکڑتے ہوئے مٹکتے ہوئے سرینیوں کو حرکت دے کر عجیب انداز سے چلتا ہے، اسی طرح بنی اسرائیل بھی سرینیوں کو ابھارے ہوئے ان کے بل مٹکتے ہوئے داخل ہوئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حتہ آخر ہے کیا جس کو اتنا مقدس اور تکریم دی گئی ہے؟ یہ بیت المقدس کے دروازے میں سے ایک دروازہ ہے جو مشہور و معروف ہے اور اب تک آباد ہے اور زیارت گاہ ہے۔ جو کوئی گناہوں کے استغفار کے لیے اس مسجد میں آتا ہے تو وہ اسی دروازے سے داخل ہوتا ہے۔ وہاں کے مجاوروں کی زبانی مشہور ہے کہ اس دروازے سے داخل ہونا گناہوں سے پاک ہونے کا سبب ہے۔ حالانکہ یہ دروازہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بیت المقدس کی تعمیر کے وقت تیار ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد میں نہ بیت المقدس تھا اور نہ یہ دروازہ۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور پچھلے انبیاء علیہ السلام نے وحی اور کشف کے ذریعے اس دروازے کو اس گاؤں کے دروازے کے ساتھ تشبیہ دے کر باب حتہ کا لقب دیا ہو، جس کی خاصیت میں دونوں مناسب ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کون سا عذاب دیا تھا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، مگر ہوا یوں کہ ان سے جو بات کہی گئی تھی ظالموں نے اسے تبدیل کر کے کچھ اور بات بنا لی، نتیجہ یہ ہوا کہ جو نافرمانیاں وہ کرتے آ رہے تھے ہم نے ان کو سزا میں ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا۔ اکثر مفسرین نے لکھا ہے جب انہوں نے یہ حرکت کی تو ان پر طاعون مسلط کیا گیا جس کی وجہ سے ایک دن میں 24,000 آدمی ہلاک ہو گئے۔ یہ عذاب آسمان سے اس طرح نازل ہوا کہ آسمان کے ہر دروازے سے زہر آتا اور ان کے مساموں کے راستے سے ان میں داخل ہوتا اور روح کے مزاج کو فاسد کر کے خون میں سمیت پیدا کر دیتا، جس سے ان کی رگیں اور جسم کے نرم حصے تباہ ہو گئے، یہاں تک کہ طاعون ظاہر ہوا اور اس کا زہر ان کے دل تک پہنچا جس سے وہ ہلاک ہو گئے۔ صحیح مسلم اور دیگر حدیث کی کتابوں میں ہے کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاعون رجز ہے، اس کا عذاب بقیہ ہے جو پہلے لوگوں کو دیا گیا، پس جب کسی شہر اور ملک میں پڑے اور تم اس میں ہو تو وہاں سے مت بھاگو، اور اگر سنو کہ کسی ملک یا شہر میں وبا پڑی ہوئی ہے تو وہاں مت جاؤ۔ حضرت یوشع علیہ السلام کی وفات کے بارے میں اگر بات کریں تو تفسیر حقانی میں ہے کہ جس زمانے میں حضرت یوشع علیہ السلام نے اریحا پر حملہ کیا تھا اس زمانے میں دریائے یرون پر پل نہ تھا۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کلزم کو پار کیا اسی طرح یہ دریا بھی بیچ سے خشک ہو گیا تھا۔ تمام بنی اسرائیل اتر کر شہر ریحا پر آ گئے اور حملہ آور ہو گئے، رفتہ رفتہ تمام ملک کو فتح کرتے گئے اور نابلس کے پاس حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کو دفنایا۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کی بیع یعنی خرید و فروخت ہوئی تھی۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات سے 28 برس بعد انتقال فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کی وبا اور عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر، جبکہ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ آپ سے جلد ملاقات ہوگی کسی نئی معلوماتی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ